جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان اور اسلامک ٹاک کا یہ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مختلف مسائل کا حل بھی جان سکتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ میں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، اس کی نعمتوں کے اقرار کے حوالے سے، اور پھر ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں یا جسے ہم کفران نعمت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کا اقرار نہ کرنا، اس پہ شکر نہ بجا لانا۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور پوری سورہ رحمان اس پہ نازل فرمائی ہے، اور بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری سانس سے لے کے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شمار ہے، تو اگر ہم ہر سانس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں بہت بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اور جس ہستی پر قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا وہ ہستی یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی نعمت۔ جہاں تک تعلق نعمت کا ہے تو نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روز اول ہی سے عطا فرما دی تھی کہ ہمارے والد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیج کر سب سے بڑی اپنی نعمتوں کا عطا فرمایا۔ بے شک پھر انہی کے صلب سے اللہ نے بنی نوع انسانیت کی تخلیق فرمائی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان، اسلام، ماں باپ، صحت، تندرستی، سلامتی، یہ سب اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی یہ بڑی نعمت۔ بے شک۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ مطلب اپنی اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں اس کا خوب تم چرچا کرو، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ فرائض میں داخل ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ بے شک۔ جب نعمتوں کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو زندگی اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کا ہم شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اگر ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو پھر بھی ہم اللہ کا کام حق کو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ زندگی دی، یہ بڑی نعمت، پھر اس زندگی کے ساتھ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اس کی بہت بڑی نعمت کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پھر اللہ نے والد جیسی نعمت عطا فرمائی، والدہ جیسی نعمت عطا فرمائی، یہ بہن بھائی عزیز اقربا رشتہ دار، یہ سارے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ نے دنیا میں ہمیں اچھا گھر عطا فرمایا، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔ اگر ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو بیچارے خیمے ڈال کر روڈوں کے کناروں پر رہ رہے ہیں، نہ دھوپ سردی گرمی، وہ سارا ان سے پوچھو، تو ہم جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہم واقعی کہتے ہیں اللہ کے ہم بڑے خوش نصیب ہیں بندے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت، گھر جیسی نعمت اور چھت جیسی نعمت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اچھے گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہماری تعلیم، تربیت، پرورش، رہائش، یہ ساری دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر ان نعمتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اگر تعلیم سے مزین کیا ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم کے ذریعے انسان کے اندر شعور کو پیدا فرماتا ہے، شعور کو بیدار فرماتا ہے، جس سے انسان اچھائی اور برائی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب اللہ نے اگر ہمیں بہت اچھے سے رکھا ہے اور اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے دامن میں ہیں، کوئی بیماری ہمیں نہیں، کوئی تنگی ہمیں نہیں، کوئی پریشانی ہمیں نہیں، اللہ نے ہر لحاظ سے ہمیں مسلح کیا ہوا ہے، تو یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ اور انسان کو چاہیے جب اللہ کی جانب سے اس کے پاس نعمت آ جائے
اس نعمت کے عطا کرنے پر انسان کو چاہیے وہ دل سے، صدق کے دل سے اللہ کی شکر گزاری کرے. سبحان کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، تو میری شکر گزاری کر نہ کہ میری کفر گزاری کر. یعنی میری نعمتوں کا تو ملیا میٹ مت کر. جو نعمتیں تجھے تیرے رب نے دی ہیں ان نعمتوں کو اچھے انداز میں بیان کر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ہماری نعمت کے ملنے پر شکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، جو ہماری نعمتوں کے ملنے پر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ لام تاکید یہاں پر فرما رہا ہے، ضرور ضرور اللہ فرماتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے. سبحان اللہ. اور جب نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان اپنے ارد گرد کے جو ماحول کو دیکھتا ہے تو ہر چیز اس کو بہتر سے بہتر نظر آ رہی ہوتی ہے. اور نعمتوں کا جہاں تک تعلق یہ کہ اللہ نے قرآن مجید ہمیں دیا، ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے. پھر حضور کی محبت کا ملنا یہ بڑی نعمت ہے. حضور کے اصحاب کی محبت کا ملنا، حضور کی اطاعت سے محبت کرنا، یہ بہت بڑی جو ہے نا نعمت ہے. اور یہ قوم اور ملت کی انسان اگر تہہ دل سے اگر ان کی خدمت کرتا ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان جو جن نعمتوں سے بندہ سرفراز کیا گیا ہے، اگر اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بڑی بڑی شاہانہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر جو میرے نیچے چھوٹے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، اگر میں ان نعمتوں کے اندر ان کو بھی شریک کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور دوبالا ہو جائے گا. جب انسان اس طرح سوچتا ہے تو پھر کہتے ہیں نا نیکی کر کے دل یہ آواز دیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا. نیکی کر کے جب انسان کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کی دل جوئی کرتا ہے، اپنی ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو انسان کو ٹھنڈے سانس آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کہ نہیں واقعی میں نے اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، کسی کی تیمارداری کریے، کسی کی خدمت گزاری کریے تو اس کا دل اس کے اندر سے آواز دیتا ہے اے بندہ مومن تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو جو مبعوث فرمایا تھا اسی لیے تھا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کیا کیا ہیں. جب وہ نعمتیں انسان کو ملتی ہیں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمتوں خوب چرچا کر، خوب چرچا کر. اور جب انسان اس کی نعمتوں کا چرچا کرتا ہے تو وہ قرآن کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. زبردست زبردست. اچھا مجھے بتائیے گا مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں ہمیں، بالکل ایسے لوگ جو نعمتوں سے محروم ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گلا کریں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں، کیا کریں؟ جو نعمتوں ایک تو وہ طبقہ ہے یا وہ فیصد لوگ ہیں ان کی ہے جو کہ جن کے باہر نعمت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نعمتیں عطا فرما دی. تو جن کے پاس نہیں ہے وہ پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور بہت سے لوگ اس میں مایوس بھی ہوتے ہیں، پھر ایسی صورتحال میں کچھ باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، کسی کو خوشحال رکھتا ہے، کسی کو تنگ دستی میں رکھتا ہے، کسی کو تکلیف میں رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ملنا یقیناً یہ فضل خدا بندی ہے. اب جس کو اگر جو نعمت نہیں ملی تو ہمارے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اگر مطالعہ کریں کہیں بھی ہمیں اس کی گنجائش نہیں ملتی کہ ہم کسی نعمت کے نہ ملنے پر اللہ سے شکوہ کریں، گلا کریں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تو نے تیرے کو وہی گھر نظر آیا تھا کہ اس گھر میں اتنی خوشیاں ڈال دی ہیں، میری جھوپڑی تجھے نظر نہیں آئی. تو یہ الفاظ بھی کفر تک پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شہرت سے قریب ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کو کب کہاں کس طرح کیا چیز چاہیے. دعاؤں کی قبولیت جو ہے یعنی دعاؤں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہت تک دعاؤں سے مانگتے ہیں، تمام چیزیں مانگتے ہیں. کچھ لوگ اس میں سے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ایسی چیزیں مانگو جو ہو سکے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دعاؤں سے حاصل کی جا سکتی ہیں یا اس کے لیے خود بھی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسباب کا ہونا بھی ضروری ہے؟
جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ فرماتا ہے محبوب جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہیے گا کہ میں قریب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے. اب دعا مانگنے کا جو تعلق ہے، دعا کے اندر انسان کیا مانگتا ہے؟ یقیناً اللہ سے بھلائی مانگتا ہے. دعا میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگتا ہے، کل مومنین مسلمات مومنات کے لیے مانگتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اب اگر دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک شخص رہ رہا ہے ایک مڈل کلاس کے اندر، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے وقت کا وزیر اعظم بنا، تو وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے. وہ دعا کر کس سے رہا ہے؟ جس کے خزانہ رحمت میں کمی ہے ہی نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن دینے پر قادر ہے، ہر کچھ دینے پر قادر ہے. تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ نعمتوں کی اضافے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے اچھا روزگار عطا فرما. اور کس سے مانگے گا انسان؟ مجھے اچھا روزگار عطا فرما، مجھے اچھی روزی عطا فرما، مجھے اپنا کاروبار عطا فرما، بزنس عطا فرما. جب اللہ سے ساری چیزیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب اچھی روزی دیتا ہے، اچھے ذرائع دیتا ہے، اس کو کاروبار دیتا ہے، پھر اس کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. تو انسان وہی جو مڈل کلاس طبقے میں رہنے والا جب اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگ رہا ہے، اس کی نعمتیں مانگ رہا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو گیا ہے، اور اللہ نے اگر جس دن اس پر اپنی نعمتوں کا نزول فرما دیا تو بتائیے انسان کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میری سوچ سے بڑھ کر اللہ نے مجھے دیا ہے. بے شک اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا ہے. کہتے واہ نیلی چھتری والے تیرا کتنا ہی کرم مجھ پر ہے، میں نے تجھ سے کیا مانگا تھا تو نے مجھ سے اس سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے. تو ایک بندہ تو ہے جو اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو گرا کر محتاج سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ تو حقیقی قادر مطلق ہے، تو حقیقی کارساز ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دیتا ہے، تجھ سے نہ مانگوں تو میں کس سے مانگوں. واہ واہ واہ. جب اللہ تعالیٰ سے انسان دعائیں کرتا ہے، مانگتا ہے، جب اللہ کی اس کے اوپر بے انتہا جب عطاؤں کی بارش ہوتی ہے، وہی بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے میری سوچ سے بڑھ کر مجھ پر فضل فرمایا، مجھ پہ نعمتوں کا نزول فرمایا ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر آن ہر وقت اپنی رب کی بارگاہ میں جڑا رہے، اپنے رب سے مانگتا رہے، استغاثہ پیش کرتا رہے. یقیناً ہمارا کام ہے مانگنا، وہ مالک کا کام ہے، کب نہ جانے کس حالات میں ہماری سن لے اور ہمیں غنی کر دے، ہمیں دے دے. تو ہمیں اپنے رب سے ہر وقت مانگنا چاہیے. بالکل بالکل، ہر وقت مانگنا چاہیے، اور اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ اتنا مانگ سکتے ہیں، کم جتنا آپ چاہیں. آپ بادشاہ بننے کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو قادر ہو سکتا ہے پورا کرتا ہے. بہرحال کوئی شارٹ میسج جو آپ دینا چاہیں آج کی گفتگو؟ جی آج 12واں رمضان مبارک، الحمدللہ اللہ پاک اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اللہ سے یہی دعا مانگیں، یہی فضل. اللہ تو نے یہ وطن عزیز جو ہمیں ایک نعمت کی شکل میں عطا فرمایا، اللہ تو رہتی دنیا تک وطن عزیز، یہ وطن عزیز پاکستان کو تو سلامت رکھ، ہمارے پاکستان کو یا اللہ دشمنوں کی میلی نگاہوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ اس پاکستان کو ہمیشہ پھلتا پھولتا چمکدار روشن اس ملک کو یا اللہ جس بنیاد پر اس ملک کی بنیاد رکھی، جس نیتوں پر اور جس ایجنڈے پر پاکستان کو بنایا گیا، یہی میسیج ہے کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. اور اندرونی اور بیرونی جو سازشیں ہیں جو اس میں ملوث ہیں یا اللہ، جو غدار ہیں، جو ملک کے غدار ہیں، جو ملک کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے قوم ملت اور ملک کی اللہ ان غداروں سے محفوظ فرما. اور جہاں ہمارے عالم اسلام میں دنیا بھر میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اگر
काफिरों की या रब्बल आलमीन जो काफिरों के शकंजे में हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा। हमारे गज़ा और फ़लस्तीन, दीगर हमारी जितनी भी इस्लामी रियासतें हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक हमारे हरमैन शरीफैन की मुकम्मल हिफाजत करे। जो हमारी आंखों की ठंडक है, मदीनातुल मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि रब्बल आलमीन अपने इफ्तार में भी यही दुआएं करें आप, या अल्लाह हमारी कौम मिल्लत को सलामती अता फरमा, या अल्लाह तो हमारे ईमान की सलामती अता फरमा। हमेशा हमें अपनी ईमान के अंदर, ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और जब हमारा खात्मा हो तो हमारा खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। और यकीनन इंसान को हर वक्त अपने ईमान की फ़िक्र में लगा रहना चाहिए। न जाने मौत का फरिश्ता कब आ जाए, हमारी रूह कब्ज़ करके ले जाए, क्योंकि दुनिया दारुल अमल है। जितना अच्छा अमल हम इस दुनिया में करेंगे उतनी बेहतरीन इसकी जज़ा हमें अल्लाह कब्र में, हशर में अता फरमाएगा। बेशक। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शकील मदनी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह सारत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करता है खुदा जब शहे अबरार की बातें, करता है खुदा जब शहे अबरार की बातें, हम क्यों ना करें अज़मते सरकार की बातें, हम क्यों ना करें अज़मते सरकार की बातें, करता है खुदा जब शहे आका ने महब्बत की उन्हें ढाल अता की, आका ने महब्बत की उन्हें ढाल अता की, करे थे जो हर बात पे तलवार की बातें, करते थे जो हर बात पे तलवार की बातें, करता है खुदा जब शहे हर दौर को मतलूब है सरकार की सीरत, हर दौर को मतलूब है सरकार की सीरत, अफकार की बातें होंगे गुफ्तार की बातें, अफकार की बातें होंगे गुफ्तार की बातें, करता है खुदा जब शहे दिल सोज दिलावेज दिलागा दिलारा, दिल सोज दिलावेज दिलागा दिलारा, कुछ और ही है तालिबे दीदार की बातें, कुछ और ही है तालिबे, हर लहजा शकील के हो आदाब नजर में, क्योंकि सरकार की बातें हैं ये सरकार की बातें,
سرکار کی باتیں ہیں یہ سرکار کی باتیں کرتا ہے خدا جب شہ ابرار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں عظمت سرکار کی باتیں کرتا ہے خدا جب شہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام پر پہنچتا ہے. ایک وقفے کے بعد کچھ ہی دیر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.